بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ پاک کا ذکر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر لگ جانے یا کسی کے ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناخنوں کو چھوٹا کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ چیزوں کو ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کی کامیابی قرآن پاک کی تلاوت سے ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں، لذتوں کے ختم ہو جانے اور گناہوں کے باقی رہ جانے کو یاد رکھو۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو کیونکہ یہ بکھرے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے۔ بہت بڑا گنہگار حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گنہگار ہے۔ دل کی طاقت بڑھائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشبو دل کو طاقتور بناتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جب تم رات کے وقت پانی پیو تو پانی کو ہلاؤ اور کہو، اے پانی تجھے زمزم اور فرات کا پانی سلام کہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام زبردستی چھینی گئی ہر چیز کو اس کے حقدار تک پہنچائیں گے، خواہ وہ کسی انسان کے دانتوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام، بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ درمی اور سرکشی کی آگ بھڑکتی ہے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، جب تک بیماری تمہیں کھڑا ہونے دیتی ہے بلا وجہ بستر پر مت لیٹو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم میں سے کوئی تھک جائے تو دوڑے کیونکہ دوڑنے سے تھکان اتر جاتی ہے۔ تمام سانپوں کو قتل کرو سوائے سفید سانپ کے کیونکہ یہ جنات کی ایک قسم ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جمعے کے دن گھر والوں کے لیے پھلوں کا تحفہ لے کر جاؤ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تم پر کشمش کا کھانا لازم ہے کہ یہ صفرا کا زور توڑتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے، رگ کو مضبوط، خستگی کو ختم کرتی ہے، حسن اخلاق کا سبب بنتی ہے، نفس کو پاکیزہ اور غم کو دور کرتی ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک ہی پر ختم کریں کہ اس میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔
حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کشمش انسان کے باطن کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ زیادہ پانی پینے کے فوائد۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ پانی پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ غذا کو معدے میں ہضم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور فرشتوں کی عبادت ہے۔ درود شریف سب سے افضل و اعلیٰ ذکر ہے جو اللہ پاک تک پہنچا دیتا ہے۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، اللہ پاک اس مردے کو بخش دے کہ یہ تیری یہ بخشش کا محتاج ہے، اور قل هو اللہ احد اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جہنم کا پتھر کھانے والے کون؟ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک رات کی کمی کر لی، البتہ کھیتی مویشی کی حفاظت کے لیے شکاری کتے اس سے الگ ہیں۔ اللہ پاک کا ذکر۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ پاک کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ پاک کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین۔